بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں کھڈیاں کے تمام بزرگوں، بھائیوں، بچوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ آج اس پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں ہم نے یہ جاننا چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا، اور ہم کیوں مسلمان ہیں۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ آواز بھائی کم رکھنا ہے اس کی، نا مجھے زیادہ آواز نہیں چاہیے، ہاں ایکو بالکل بھی نہیں چاہیے، صرف بات سمجھ آنی چاہیے، مجھے کچھ نہیں اور چاہیے، تھوڑی آواز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہم خود مسلمان نہیں ہوئے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبول کیا۔ صبح و شام جو یہ پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے۔ میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ بہت مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو پوجتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی کہ وہ کہتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، وہ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لے آیا پھر اس پہ پکا ہو گیا، پھر نہیں ہلتے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، جو بھی سلسلے ہوں، ان کا اللہ پہ ایمان پکا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے دین کو بطور اسلام پسند کر لیا، اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، جنازے میں پہلے دعا مردے کے لیے، زندہ کے لیے؟ ہم کہتے ہیں کہ جنازہ مردوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مگر جنازے میں پہلی دعا زندہ کے لیے ہے، مرے کے لیے دعا بعد میں ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، ہماری مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اس میں آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھنا، تو کس چیز پہ زندہ رکھنا؟ اسلام پہ۔ زندگی مانگتے ہیں، کھڑے جنازے پہ ہیں، سوال زندہ کا کرتے ہیں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جو ہم میں سے جس کو موت آئے تو کس کے اوپر آئے؟ ایمان پہ۔ زندگی اسلام کی اور موت ایمان کی۔ اس میں بھی یہ نہیں کہا اللہ جو مر گیا اس کے لیے کر، کہا جو فوت ہو، دعا تو اس سے آگے شروع ہوتی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ میت کی تو دعا یہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ میت کے لیے دعا کرتے ہی نہیں، وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم من احییتہ، اللہم من توفیتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو میت کے لیے اسپیشل دعا وہ کرتے ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور صحابی کہہ رہے ہیں کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مجھ پہ پڑھ رہے ہوتے۔ آگے چلتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج دین مکمل کر دیا اور آپ کو ساری نعمتیں دے دی۔
دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی پوری دے دی، اور ہم نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ دین مکمل ہو گیا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اب دین میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے اس میں۔ یہودی آ کے کہنے لگا سیدنا عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے، اگر یہ ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے اور اس عید کو کبھی نہ بھلاتے، اور اس آیت کو کبھی نہ بھلاتے۔ تو سیدنا عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا ہمیں یہ دن یاد ہے، 9 ذی الحجہ تھی، عرفہ کا دن تھا، حج میں عرفہ کا موقع تھا جب یہ آیت اتری تھی، آج دین پورا ہو گیا، نعمتیں ساری پوری ہو گئیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، دین مکمل ہو گیا، ہم نے اسلام آپ کے لیے پسند کیا، یہ مجھے سمجھ آتی ہے۔ میں آج تک لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے ساری نعمتیں آپ کو دے دی۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ سوال سمجھ نہیں آئے گا ہم کیوں مسلمان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نعمتیں دے دی، ہر نعمت دے دی۔ نعمت کیا ہے؟ روٹی نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، گھر نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے۔ اگر نعمتوں کا معیار یہی ہے تو پھر اللہ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ گھر، کسی گھر کے دیوار نہیں تھی، گھروں کے اوپر ٹاٹ کے پردے لگے تھے اور کھجوروں کے چھپر تھے۔ جب لیٹے تو کیسی جگہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے قمیص نہیں پہنی تھی، اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کے چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چمڑے پڑے ہوئے تھے جس کو آپ نے رنگنا تھا، اور ان کے رنگنے کے لیے کیکر کی کچھ چھال پڑی تھی، کیکر کے کچھ ٹکڑے پڑے تھے، تھوڑے سے جو تھے اور تھوڑی سی گندم تھی، ستو تھے، اور پانی کا مشکیزہ لٹکتا تھا۔ یہ کل گھر تھا، پانی کا مشکیزہ، 2 چمڑے رنگنے کے لیے کیکر کی کھال، اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور کھجور کی چٹائی پہ لیٹے تھے، تھوڑے سے جو پڑے تھے۔ تو میں رونے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی کمر مبارک پہ چٹائی کا پورا نشان پڑا ہوا تھا، جس چٹائی پہ لیٹے تھے اس کا پورا نشان کمر پہ موجود تھا۔ یہ ہمارے نئے بچوں کو نہیں پتا ہوگا، بزرگوں کو پتا ہوگا۔ جب کھجور کی چارپائیوں پہ لیٹتے تھے، جب ہمارے گھروں میں یہ بان کی چارپائیاں تھیں، جب اس پہ لیٹتے تھے تو پوری کمر کے اوپر اس کے بان کے نشان پڑ جاتے تھے۔ یہ جو بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کے ماں باپ کو مبارک کرے، جب یہ پڑھتے ہیں حفظ میں تو ان کی ٹانگوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، ان کے پاؤں پہ نشان پڑ جاتے ہیں صفوں پہ بیٹھ بیٹھ کے۔ اور کئی لوگوں کے جسموں پہ نشان ہوتے ہیں چوٹوں کے، نماز کے۔ کس چیز کے نشان ہوتے ہیں؟ نماز کے نشان ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی پہچان کرائے گا۔ یہ نشان اتنے قیمتی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ نماز کی جگہ کو نہیں جلانا، جہاں نماز کے نشان لگیں اس کو نہیں جلانا۔ پہچانے جائیں گے یہ نماز کے نشان، اور وضو کی جگہ قیامت کے دن چمک رہی ہوگی۔ اور لوگ دنیا سے جسم چمکاتے ہیں، لوگ کریمیں لگا لگا کے، لوشن لگا لگا کے چہرے چمکاتے ہیں۔ چہرے چمکانے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وضو کا پانی۔ یہ چہرہ بھی دھوتا ہے، یہ دل بھی دھوتا ہے، اور یہ گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ کہتے ہیں توبہ کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، گرتے باہر ہیں دھلتے اندر سے ہیں، ورنہ پانی جہاں گرتا ہے وہاں سے دھلتا ہے۔ یہ آنسو جو آنکھوں سے بہتے ہیں یہ گرتے باہر ہیں، یہ پانی بہتا باہر ہے اور دھلتا اندر ہے۔ یہ اندر نہیں گرتے، یہ باہر گرتے ہیں، مگر صفائی اندر کی ہوتی ہے۔ قیمتی لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے رضی اللہ عنہ، چٹائی کے نشان اور گھر کا یہ حال۔
کہ عمر تو کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ بھی اللہ سے کچھ مانگ لیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا اپنے لیے، آپ بھی دعا کریں۔ کہ عمر تو اب تک شک میں ہے، یہ بھی کچھ نیکی کرتے ہیں، یہ کافر، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بدلے ان کو دنیا میں دے کے فارغ کر دے گا، ہم نے اللہ سے کہاں لینا ہے؟ آخرت میں۔ مگر ہم آج دنیا میں لینا چاہتے کہ آخرت میں لینا چاہتے؟ صحیح بات کریں۔ کہنا اور ہے، میں تو پریکٹیکل کی بات کرتا ہوں، جو میں اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہا ہوں اس کا فائدہ آخرت میں ہونا ہے کہ دنیا میں؟ جو میں اس کو پڑھا رہا ہوں یہ تو ماشاءاللہ آخرت والے بیٹھے میرے سامنے بیٹھے، جو قرآن کے پہلے قرآن نہیں پڑھا باقی سب کچھ پڑھ لیا، یہ دنیا کے لیے پڑھے کہ آخرت کے لیے؟ جو رشوت دے کے افسر لگے گا یہ دنیا کے لیے لگا کہ آخرت کے لیے؟ جس بچے کی زندگی میں نماز نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، یہ دنیا کے آخرت ہے؟ جس کاروبار میں سود بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، یہ دنیا کی آخرت ہے؟ جس کو حیا علی الصلاۃ اس کو اٹھا کے مسجد میں نہ لے کے جائے، یہ دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ کیا سارے دیتے ہیں آخرت کے لیے؟ جو سوال میں نے کیا اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ موسم، یہ جو نا روزہ اور نماز، اس کا تعلق موسموں کے ساتھ ہے یا ایمان کے ساتھ ہے؟ موسم تو سردی ہے تو راتیں چھوٹی ہیں، کس طرح اٹھیں؟ گرمی ہے تو راتیں چھوٹی ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، اور سردی ہے تو سردی بہت ہے باہر، کہتے ہیں شوق ہو تو مری کی برف میں جا کے لوگ مر جاتے ہیں۔ مرے نا 2 مہینے پہلے، کہاں مرے؟ مری کی برف میں مر گئے، شوق کے لیے گئے تھے۔ شوق ہو اور ایمان کمزور ہو تو محلے کی مسجد بھی دور لگتی ہے۔ جب رواج اور ایمان میں فرق پڑ جائے تو رواج کے اوپر کراچی سے جنازہ پڑھنے آ جائیں گے، وہ بھی نماز ہے، اور محلے کی مسجد دور لگتی ہے۔ کراچی جنازہ پڑھنے جانا نزدیک لگتا ہے اور محلے کی مسجد، یہ شوق اور ایمان کی باتیں ہیں، یہ رواج اور ایمان کی باتیں ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں، ہم لوگوں کو روز پڑھاتے ہیں، طاقت والے وہ نہیں ہیں جو 2.5 من کی بوری اٹھاتے ہیں، طاقت والے وہ ہیں جو فجر کے وقت اپنا کمبل اٹھاتے ہیں، اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں، کہتے ہیں اٹھنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ ایمان والے وہ نہیں ہیں جن کو اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہو، ایمان والے کون ہیں جن کو اپنے بچوں کی کون سی فکر ہو؟ آخرت کی۔ دنیا میں فیل ہو گیا پرواہ نہیں، اگر قیامت میں فیل ہو گیا، اگر دنیا کے سوالوں میں رہ گیا، 1000 کام ہیں، جو ایم اے پی ایچ ڈی نہیں کرتے وہ بھوکے مر جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو فیکٹریوں کا مالک دیکھا اور پڑھے لکھوں کو ان کا ملازم دیکھا، جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ نقصان دنیا کے نہیں ہیں، نقصان کس دن کا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی سے کہو، بے شک خاسرین کون ہیں، گھاٹے والے کون ہیں؟ جن کو نقصان کس دن ہو گیا؟ اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، قیامت کے دن جس کو گھاٹا پڑ گیا۔ آلو میں گھاٹا پڑ گیا، مونجی میں فائدہ ہو گیا، میری گندم بڑی بک گئی، ہماری ہلدی بڑی آ گئی، قصور ترقی بڑا کر گیا، ہم نے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کہتا تو دنیا کے نقصان کی بات کرتا ہے، یہ نقصان بھی عارضی، یہ فائدے بھی عارضی، اصل نقصان کس کو ہو جائے گا؟ الا ذالک هو الخسران المبین۔ واضح نقصان تو اس کا ہو گیا جس کا قیامت میں نقصان ہو گیا۔ کہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عمر ہم نے کب لینا؟ آخرت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نبی کو نعمتیں ساری دی، جس کو میں نعمت کنسیڈر کرتا ہوں، جس کو میں ویلیویبل کہتا ہوں کہ یہ نعمت ہے، وہ تو نبی کے گھر میں ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن زبیر ہیں، بھانجے رضی اللہ تعالیٰ اما جی عائشہ کے، تو ان سے کہنے لگی ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ان 3 چاندوں کے درمیان 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا۔
تو وہ آگے سے کہنے لگے خالہ جب چولہا نہیں جلتا تھا پھر پکاتی کیا تھی اور کھاتے کیا تھے؟ کہتے کچھ نہیں، دو سیاہ چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، یا کھجور کھاتے تھے یا کھجور کا شربت بناتے تھے، اس کو گھول لیتے تھے، وہ بھی سیاہ دو چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے ہمسائے ہمیں دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے، دودھ بھی روز آتا تھا یا کبھی کبھی؟ آپ میں سے کوئی آدمی اس مجلس میں جس کے گھر میں کبھی کبھی دودھ آتا ہو، روز نہ آتا ہو، ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی ایک جس کے گھر میں روز دودھ نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے، دو تین دن بعد دودھ آتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے گھر روز دودھ نہیں آتا، یہ اللہ کا ولی ہے اس زمانے میں، ورنہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں 2 کلو 4 کلو 5 کلو دودھ، تصور ہی نہیں۔ ہم تو چائے نہ پیے تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، مہمان آئے تو سب سے پہلے کہتے کبھی کبھار ہمارے ہمسائے انصاری دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے، ورنہ 2 مہینے صرف کھجور کھائی ہے، 2 مہینے کھجور کھائی ہے، پانی پیا کھجور کا۔ ہمیں روزہ رکھنا پڑے صرف کھجور سے، ابھی ماشاءاللہ روزے آ جائیں گے پرسوں، اللہ خیر رکھے، صرف کھجور سے سحری ہو، کھجور سے روزہ کھلے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ساری نعمتیں نبی آپ کو دی ہیں، کوئی نعمت ہم نے روکی نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 دن اکٹھے گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج بھی روٹی ملی اور اگلے دن بھی ملی، کبھی 2 دن اکٹھے ہم نے روٹی نہیں کھائی، ایک دن روٹی ملتی اگلے دن فاقہ لازمی ہوتا تھا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اب بھی یہ دوپہر کا، صبح کا، شام کا کھانا کہہ رہی کہ دن میں ایک کہہ رہی، 2 دن میں یعنی ایک دفعہ ملتا تھا کھانا، وہ بھی ایک دن گندم ملی ہے، اگلے دن چھٹی ہو گئی۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہم نے کبھی کھجور سے بھی پیٹ نہیں بھرا تھا۔ گھر میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چارپائی پہ کھجور پڑی، کتنی کھجوریں پڑی ہیں؟ 1۔ کہتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو، اگر مجھے یہ فکر نہ ہو کہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اس کو اٹھا کے ضرور کھا لیتا، اگر مجھے اس کی فکر نہ ہوتی کہ صدقے کی ہے یہ میں اٹھا کے کھا لیتا۔ 1 کھجور چارپائی پہ گری تھی وہ بھی نہیں کھائی، کہتے مجھے یہ ڈر ہے کہیں صدقے کی نہ ہو۔ 1 کھجور۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، یا اللہ تو ہمیں بھی زندگی عطا فرما، یہ خدمت اور محبت ہمیں بھی دے۔ یہاں تو کبھی میاں والی میں بیٹیاں قتل ہوتی ہیں، کبھی اسلام آباد میں بیٹیاں قتل ہوتی ہیں، کبھی یہ کراچی میں قتل ہوتی ہیں، کیونکہ بیٹی کی پرورش کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ قتل جو ہو گئی یہ الگ ہے، اور جو یہ فیملی پلاننگ کراتے ہیں یہ بھی قاتل ہیں کہ نہیں؟ جو قتل واضح ہو جائے اس کو تو بیان کرتے ہیں، اور جو خفیہ قتل کرتے ہیں، اور حکومتیں کہتی کہ قتل کرو، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ روٹی نہیں ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ اکبر، بھوک کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، ہم رزق دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کون ہو؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق آسمان میں ہمارا وعدہ ہے۔ ان فاقوں کے اوپر بھی نماز کی فکر کروائی گئی ہے یا بھوک کی؟ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں بھوک کے فکر میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی تیرے گھر میں فاقے ہیں، ان کو نماز کا حکم دے۔ اگر ہم ہو تو کیا کریں؟ مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، میں ان سے پوچھتا نماز کا کیا حال؟ پڑھ لی دیے 5 نہیں، 5 تے نہیں، کوئی 1-2 رہ جاندی، میں کہتا ہوں رہ جاتی قضا ہو جاتی، نہیں رہ جاندی۔ ابھی یہ 1 رمضان آئے گا اللہ خیر رکھے، فجر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اوف، پہلے روزے میں 3 موقعوں پہ میں نے نمازی نہیں دیکھے اتنے کبھی، پہلا جمعہ، پہلی فجر، آخری جمعہ اور عید۔
آپ بھی نوٹ کیجئے گا، نمازیوں کی تعداد یکم رمضان کی فجر، رمضان کا آخری جمعہ اور عید کی نماز. یہ رواجی مسلمان ہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو یہ میرا موضوع لکھا نا. یہ اسلام ہوتا کیا ہم نے نہیں جانا. اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کا مفہوم کیا ہے، مجھے کیسا مسلمان بننا ہے. جس کا دل چاہا اس کا وہ اسلام ہے. کہنے لگے اندھوں نے کہا ہمیں ہاتھی دکھاؤ. تو کوئی بندہ سیانا تھا، اس نے کہا اندھے ہاتھی نہیں دیکھ سکتے، تم کس چکر میں پڑ گئے. وہ کہا تم ہمیں ہاتھی کے پاس لے جاؤ، دیکھ ہم خود لیں گے. وہ 4-5 اندھے ملے تو وہ بندے کو لے گئے ہاتھی کے پاس، تو اس کو قریب کر دیا. وہ اس کو ہاتھ مل کے آگے واپس. تو لوگ پوچھے تم نے ہاتھی دیکھا؟ کہتے ہاں دیکھا. جس نے دم دیکھی تھی نا وہ آ کے بتائے ہاتھی تو ایک چھڑی کا نام ہے، ایک سوٹی کا نام ہے، ہلتی رہتی ہے. جس نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا کہتا ہے ایک ستون ہے، تنا ہے درخت کا، اسی کو ہاتھی کہتے ہیں. جس نے کان کو ہاتھ لگایا کہتا بڑا سارا پتا ہل رہا تھا. جس نے سونٹ کو ہاتھ لگایا کہتا کوئی پائپ تھا، کوئی پرنالا تھا. جس نے پیٹ کو ہاتھ لگایا کہتا ایک ڈھول ہی تھا. اور مسلمانوں کا اسلام آج مکمل اسلام ہے کہ اندھوں کا ہاتھی ہے. بتائیں، جس نے جو سن لیا اس کا وہی اسلام ہے، باقی سب چھوٹ گیا. اور جتنا ہو سکے اتنا ہی کرنے. کاروبار میں تو اتنا نہیں کرتے. 2 دکانیں ہو تو 4 چاہیے، 4 ہے تو 10 چاہیے. قصور کا کاروبار ہے تو لاہور میں چاہیے، لاہور چل پڑا تو اسلام آباد میں چاہیے. ہر بیٹے کو الگ الگ کاروبار چاہیے. ہم دنیا کے تو بہت چالاک ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں چلنا چاہتا ہے پھر ہم اس کو دنیا میں چلاتے ہیں، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے پھر ہم اس کو آخرت کا رستہ دے دیتے ہیں. پھر نہیں ہم اس کو دنیا میں آنے دیتے، لگا دیتے اسی طرف. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہمارا اسلام اندھوں کا ہاتھی جو نماز پہ لگا وہ بھی پوری کوئی نہیں، ادھوری. فجر رمضان آئے گا کئی لوگ نماز شروع کر دیں گے. میرے بزرگوں بھائیوں، رمضان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں، اسے کہیں روزے کا نماز سے کوئی تعلق ہے؟ وہ کہے گا نہیں. نماز الگ عبادت ہے، روزہ نماز تو 12 مہینے پڑھنی ہے، رمضان آ گیا اب نماز پڑھنی چاہیے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ بھائی نماز کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. نماز آج بھی فرض ہے، نماز کل بھی فرض ہے. روزہ لوگوں کو معاف ہے، نماز معاف نہیں ہے. روزہ بیمار نہ رکھیں، مسافر نہ رکھیں. مسافر کو کہا سفر میں روزہ رکھنا کون سی نیکی ہے؟ مسافر کو نماز معاف نہیں کی، روزہ معاف کیا. کب بعد میں رکھ لینا، بڈھا ہو گیا کسی کو رکھا دے، کسی کو کھانا کھلا دے. یہ بھی مسئلہ درمیان میں بیان کر دوں. ہمارے بہت سارے لوگ بزرگوں کو کہتے ہیں آپ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھائیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مسئلہ غلط مت بیان کریں. روزے کی جگہ روزہ نہیں رکھانا. فدیاتن طعام مسکین، کسی غریب کو روٹی کھلانی ہے. انس بوڑھے ہو گئے تو کسی غریب کو بلا کے گوشت روٹی کھلا دیتے تھے. روزہ رکھوانا کھلوانے کا نہیں ہے. فدیے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صرف غریب کو روٹی کھلانی ہے. یہ اسلام غریبوں کا دین ہے. روزہ کسی کا چھوٹے گا، روٹی غریب کو ملے گی. جو روزہ بزرگ نہیں رکھے گا وہ غریب کو روٹی کھلائے گا کہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوائے گا؟ آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ اپنی جگہ روزہ رکھوائیں. کہیں یہ مسئلہ نہیں لکھا. کیا لکھا ہے کہ جو روزہ نہ رکھے وہ کیا کرے؟ اپنے فدیہ کے طور پہ مسکین کو کھانا کھلائے. ایک دن میں 30 بندوں کو کھانا کھلا دے، اس کے 30 روزے پورے ہو گئے. روز کھلانا چاہتے روز کھلا دے. کچا کھلانا چاہے کچا کھلا دے، پکا کھلانا چاہے. دین کو آسان بنائیں، مشکل نہ کریں. اور جو اللہ رسول نے کہا وہ دین ہے، جو میں اور آپ کہیں وہ دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں کہہ رہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی تیرے گھر میں فاقے ہیں، ان سے کیا نماز پڑھ. ہم تو اتنا اللہ نے دیا کہ آپ پھر گئے ہیں. بہت دے دیا اللہ نے، سنبھالا نہیں جاتا، رکھا نہیں جاتا، گنا نہیں جاتا. کہ ان سے کیا نماز پڑھیں.
وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ پختگی اختیار کریں، نماز میں پکے ہوں، کاروبار کی پکے ہونے کی فکر نہ کریں، نماز میں پکے ہوں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم نے دینا ہے. رزق تمہارا مسئلہ نہیں ہے، رزق ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نماز ہے. والعاقبۃ للتقوی، انجام کس کا بہتر ہوگا؟ بچنے والے کا، ڈرنے والے کا، تقوی والے کا. نماز پڑھنی ہے تو تقوی ملے گا، روزہ رکھنا ہے تو تقوی ملے گا، حج کرنا ہے تو تقوی ملے گا، جہاد کرنا ہے تو تقوی ملے گا. جس کو تقوی نہ ملا اسے صرف فقہ ملا ہے، جس کو تقوی نہ ملا اسے سجدے ملے کہ ٹکریں ملی؟ اسے کچھ نہیں ملا. تو میں اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی توفیق دے دے، ہم اسلام کو دل سے لگا لیں. رواجی اسلام، رسمی رواج، اللہ تعالیٰ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کروں. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کروں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جب میرا نام آتا ہے پھر خراب خراب چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی تو کون سی تلاش کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک کہاوت سناتا ہوں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی، کسی نے اصلاحی بنائی تھی. ایک غریب آدمی پھل والے کے پاس گیا، اسے کہتا اللہ کے نام پہ مجھے پھل دے. تو اس نے اپنے ردی کی ٹوکری میں ہاتھ ڈالا اور ایک گلا سڑا پرانا پھل دے دیا. کہتا یہ پکڑ. اچھا. اس نے 10 روپے دیے، کہتا اب بھی ایک دے. اس نے چمکتا سیب دیا تازہ، اوپر سے اٹھا کے ایسے ہتھیلیاں دونوں رکھ کے کہتا ہے اے اللہ پیسے سے ملا، یہ تیرے نام پہ ملا. اے اللہ یہ خوشبودار چمکتا تو وہ تھا جو پیسوں سے لیا، اے اللہ یہ تیرا نام لے کے لیا، یہ ردی ملا. اس میں حقیقت ہے یا فرق ہے کوئی؟ میں صرف پیسوں کی بات نہیں کرتا، وقت بھی اللہ کو کون سا دینا. اور جی یہ دکان تو مصروف، ویل ملے گا نا، فارغ ہوں گا پھر نماز پڑھاں گا. اللہ کو فارغ وقت دینا، پہلے میں کام کرنا نا جی، پھر کام کر کے نماز پڑھاں گا. کام پہلے کہ نماز پہلے؟ اور اسلام بھی اسی کو ملے گا جس کو نماز ملی. جس کو نماز نہیں ملی اس کو کوئی اسلام نہیں. گپے مارتا ہے اسلام کے نام پہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کافر کے درمیان میں، مسلمان کے درمیان میں، اللہ کے بندے کے درمیان میں، اللہ سے کفر کرنے والے کے درمیان میں حد فاصل کیا، بارڈر کیا؟ نماز ہے. ادھر ہو یا ادھر ہو، نماز پڑھے گا تو اسلام کے بارڈر میں آئے گا، اسلام چھوڑے گا اسلام کے بارڈر سے نکل جائے گا. ہمارا گھر ہے. بڑے لوگ روز مجھ سے کہتے ہیں اسلام کی باتیں بہت پوچھتے ہیں. نحوست ہی نہیں کیتے جان چھڑ دی، سستی نیستی نہیں کیتے جان چھڑ دی، دل نو قرار. لکھا صحیح بخاری میں جو فجر پڑھتا ہے وہ سارا دن کیا رہے گا؟ خوش و خرم، تر و تازہ. اللہ کی پناہ میں. جس نے نماز چھوڑ دی، وہاں لفظ لکھا ہے سبحان اللہ، خبیث النفس رہے گا. کیا رہے گا؟ خبیث النفس. پاکیزگی اس کے قریب آئے گی نہیں. فجر چھوڑنے والا پکا خبیث رہے گا، تو حدیث میں لکھا ہے. سستی، کاہلی، اور یہ اللہ کی پناہ میں نہیں. جو اللہ کی پناہ میں نہیں یہ کرے گا کیا؟ رمضان میں آ جائیں گے اور جیسے رمضان جائے گا یہ بھی چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، پکے نہیں ہیں. تو ہم جس بات پہ تھے اس پہ رہتے ہیں کہ نعمت ہے کیا، اس دنیا کی نعمت ہے کیا. صرف آج یہ موضوع رکھ لیتے ہیں، اسلام اگر نعمت ہے، میں کس نعمت میں ہوں؟ گھر میں تو کچھ نہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق دے دے. بیٹیوں کی بات کر رہا تھا. آج بیٹیاں بوجھ بن گئی. عورت خود بیٹی کی دشمن ہے، بندے کوئی نہیں دشمن. ماں کا بیٹا پیدا ہو تو اور طرح بہیو کرے گی، اور بیٹی پیدا ہو تو پتر پیدا ہو تو لڈو کھلائے گی، تے منڈا پیدا ہو تو پھوکے چول نہیں کسی نے کھلاندی. عورت ہے، عورت کو قبول نہیں کرتی. کسی کی 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، باپ کو کم غم ہوگا اور ماں کو. ساس الگ رو رہی ہے،
بیٹے پیدا ہوں تو باجے بجاتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوں تو روتے، باقاعدہ میں نے روتے دیکھے، عورتیں روتی دیکھی، کیوں؟ کڑی پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر دی قیامت میں یوں میرے ساتھ آئے گا۔ صحابی نے کہا اگر 2 کا وہ بھی، کہتے ہم نے 1 کا پوچھا نہیں، اگر 1 کا پوچھتے وہ بھی نکل جاتا۔ کہا جس نے 3 بیٹیاں پال دی، ان کی پرورش کر دی، ادب سکھا دیا، یوں قیامت میں میرے ساتھ آئے گا جنت میں یوں۔ ایک بول پڑا، کہتا اللہ کے نبی جس نے 2 کی کہا وہ بھی ایسے، کہتا 1 ہم نے پوچھا نہیں، یعنی مراد اگر 1 کا پوچھتے تو وہ بھی نکل جاتا۔ بیٹیاں تو عورت آ گئی 2 یتیم بچیاں لے کے، بیوہ عورت انصار کی۔ گھر کا نقشہ بتا رہا ہوں آپ کو، صرف آج ہم گھر کا نقشہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے ساری نعمتیں آپ کو دی۔ نعمت ہوتی کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ رحم کرے کوئی پتھر لوہا لکڑی مل جائے گھر بنائیں تو کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی، چاہے سود کے پیسوں کا ہو، جھوٹ کے پیسوں کا ہو، بہنوں کی وراثت دبا کے وہ گھر بنائیں، اوپر موٹا سا کیا لکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ او بھائی ماشاء اللہ نہ لکھو، اس گھر کے اوپر استغفر اللہ لکھو، یہ نہ لکھو ہاذا من فضل ربی، یہ لکھو ہاذا من غضب ربی۔ یہ فضل ہے کہ غضب ہے؟ بندہ ملا مجھے پچھلے دنوں لاہور ڈیفنس، کہتا 22 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے، پلاٹ کے علاوہ گھر پہ 22 کروڑ لگا۔ میں نے کہا مرنا پھر بھی بچے رہنا نہیں ہے، یہ چھوڑ کے جاؤ گے قبرستان کی قبر اصل ہے۔ یہاں بادشاہوں کے محل بنے، یہاں فرعون آئے اور نمرود آئے اور چلے گئے، اس دنیا نے کسی کو جگہ نہیں دی۔ 50 لاکھ روپے کا باتھ روم بنا ہے، 1 کروڑ روپے کا کچن بنا ہے۔ 50 لاکھ کا باتھ روم بناؤ، کرو گے پیشاب ہی اس میں، اور کچھ نہیں، روٹی نہیں کھائی جائے گی۔ اور جب اللہ قوموں کی مت مارتا ہے پھر وہ مسلمانوں پہ خرچ کرتے ہیں، انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں، غسل خانوں پہ۔ جس کی مت ماری جائے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ مسجد میں کم پیسے دے گا اور فلش پہ پیسے، ٹائلوں پہ پیسے لگائے گا باتھ روم کی، اس کا پیسہ مسجد میں نہیں لگنا، اس کا پیسہ مدرسے میں نہیں لگنا، اس کا پیسہ غریب بیوہ پہ نہیں لگے گا، اس کا پیسہ جہاد پہ نہیں لگے گا، وہ کارخانوں پہ لگائے گا، وہ غسل خانوں پہ لگائے گا، وہ مکانوں پہ لگائے گا، وہ دکانوں پہ لگائے گا۔ جو پیسہ اللہ کو پسند ہوگا وہ انسانوں پہ لگے گا، وہ مسلمانوں پہ لگے گا، وہ امت پہ لگے گا، وہ جہاد پہ لگے گا، وہ مسجد پہ لگے گا، وہ لوگوں کی مدد پہ لگے گا۔ یہ ضرور سوچئے گا میرا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ اینٹ پتھر گارے پہ لگتا ہے یا اللہ کی رضا پہ؟ اور بدبو والا پیسہ بدبو ہی پہ لگتا ہے۔ بدبو والا پیسہ اللہ تعالیٰ پاک اور کیا قبول کرتا ہے؟ پاک۔ میں تو روز رمضانیوں سے کہتا ہوں، یہ رمضان شروع کرنے والوں سے، رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے تو اپنا مال حلال کرو۔ اگر کمائیاں حلال کی نہ ہوئی یہ روزے نہیں چلنے، یہ سحریاں افطاریاں نہیں چلنی، یہ تراویاں نہیں چلنی، یہ چٹے کپڑے پاپا کے جمعوں میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے پرا گندہ ہیں، مٹی میں اٹا ہوا ہے، بیت اللہ کا آ کے غلاف پکڑتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ کا اللہ اس کی کیوں سنے گا؟ جو اس نے کھایا حرام، جو اس نے پیا حرام، جو اس نے پہنا حرام، جس لقمے کے ساتھ اس کے بدن کی پرورش ہوئی حرام، اللہ اس کی کیوں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک کو قبول کرتا ہے، حرام چیز اللہ قبول نہیں کرتا۔ رزق حلال کریں، سود کے پیسے چھوڑیں، جھوٹ کے پیسے چھوڑیں، ملاوٹ کے پیسے چھوڑیں۔ اگر ابا جی فوت ہو گئے ہیں تو بہنوں کو وراثت کا حصہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام صاحب بہنوں نے معاف کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں تسی ایک باری انہوں نے دے دیو، ان کو ایک فصل بیج لو، اگلی دفعہ میں تاڑے تو لے لاں گا۔ ایک دفعہ ان کو قبضہ دیں، انہیں کہا 1 سال آپ بیج لو پھر تم مجھے واپس کر دینا، کہنے پھر میں دسنا واپس کنیا نے کیتا ہے۔ ایک دفعہ ان کو قبضہ دیں، وہ 1 سال آپ ذمہ داری کرو اس میں۔ یہ دکان ابا جی چھوڑ کے گئے، تمہارا اتنا بنتا ہے، یہ مکان ابا جی، ابے بھی اتنے ظالم ہیں اپنی زندگی میں کر کے جاتے ہیں، اے بڑے پتر دا، نکے پتر دا، بچلے دا، اور بیٹیاں گول۔
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ وراثت کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ بڑا معاشرہ ہمارا مضبوط ہے اسلامی، بہن کے گھر کا پانی نہیں پیتے، جائیداد ساری کھاتے ہیں۔ جنوں پوچھو بڑے تو اسی نہیں بہنوں دے گھر دا پانی پیندے، اسی روپیے دے روادار نہیں ہیں بہنوں دے گھر تو۔ ہاں آپ کیوں بہنوں کے گھر دے روپیے دے روادار ہو گئے جب اس کی ساری جائیداد جو کھا گئے؟ 25 سال ہو گئے باپ کو فوت ہوئے، پیسے کھا رہے اور کہتے ہیں میں تو ہمیشہ حلال کھاتا ہوں، میرے پیسے سے کوئی حرام نہیں۔ یہ کسی کے پیسے کھانا حرام ہے؟ ذمہ دار وٹ بناندہ تکا مار دینا دوجے دی پیلی، اور جو 10 ایکڑ سے نہیں رجتا وہ 1 فٹ سے بھی اس کا پیٹ۔ گھر بناتے بناتے 2 اٹاں کدھر کر دیں نے گلی چ، پورا گھر بنائیں گے اور باتھ روم کہاں بنائیں گے؟ گلی میں۔ 2 کنال دی ویلی ہوئے گی، تھڑا کتنے بنانا ہے؟ گلی چ۔ فرمایا 1 بالشت جگہ کسی کی ناجائز لے لی، قیامت کو کتنی اٹھائے گا؟ 7 زمینوں کا ہار بنا کے، توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا، 1 بالشت 1 گٹھ۔ انہوں نے پوچھا کہ زمین کتوں؟ کہندا ہے کوئی بھی، میں گیا پچھلے دنوں ایک آدمی کے پاس، میں تیرا پلاٹ کی میں ہو گیا؟ کہندا 20-25 سال اتنے کوئی آیا ہی نہیں، جدو کوئی نہیں آیا تو پھر میرا ہو گیا۔ اے چھپڑ سے ساڈے نال اے کسے دا نصیب ہے؟ میرا ہی سی۔ جو میرا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے، اور جو میرا نہیں وہ مجھے کلیئر ہونا چاہیے۔ دنیا میں کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ ہم دنیا کی رجسٹریاں بدل سکتے ہیں، ہم دنیا کے انتقال بدل سکتے ہیں، ہم دنیا کے پٹواری اور گرداور بدل سکتے ہیں، ہم دنیا کے تحصیلدار اور کمشنر بدل سکتے ہیں، اللہ کے نظام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا خوف، رزق حلال کریں، اپنے لڑوں سے صلح کریں۔ 2 بندے لڑے ہوں، عمل کر کر کے آسمان کو بھیجتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ جو آپس میں لڑے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمل واپس کر دیتا ہے، کہتا ہے جب تک صلح نہیں کریں گے عمل مجھے نہ دینا۔ چچا بھتیجا لڑے ہوئے ہیں، ہمسائے سے لڑے ہوئے ہیں، باپ بیٹا لڑے، رمضان شروع ہو رہا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح جانی کتنے؟ اگر اسلام پہ آنا ہے اسلام کے اصولوں کے ساتھ آئیں گے۔ میری مرضیوں کا اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اسلام وہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا ہے۔ اسلام تیری میری مرضی نہیں ہے، اسلام اللہ کی شریعت ہے۔ تو وہ آ گئی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ، اماں جی عائشہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ، کہنے لگی فاقے کے ساتھ ہوں، کچھ دیجئے۔ اماں جی کہتی ہیں میرے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ کتنی؟ 3 کھجوریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، ساری نعمتیں آپ پہ تمام کی ہیں، ہر نعمت کا دروازہ آپ پہ کھلا ہے۔ جن کو میں نعمت کہتا ہوں وہ تو مجھے قریب قریب بھی نہیں لگتی۔ تو کہا کہ 3 کھجوریں تھیں، اگر میں ہوتا رکھتا کہ دیتا؟ میں تو اس معاشرے کا آدمی ہوں جہاں لوگ بھینسوں کو روٹیاں ڈالتے ہیں، انسان بھوکے رہتے ہیں۔ کیا آپ کھڈیاں قصور والوں بتاؤ تو صحیح، آپ کے گھروں میں بھینسوں کے توڑے نہیں پڑے ہوئے؟ روٹیاں بچیں گی، یہ دیسی گھی کے پراٹھے سحریوں میں بچیں گے، کسی غریب کو نہیں ملیں گے، کبوں کو پھینکیں گے، مرغیوں کو پھینکیں گے، بھینسوں بکریوں کو ڈالیں گے، انسانوں کو نہیں دیں گے۔ دودھ گٹروں میں پھینک دیں گے، لسی بلیوں کتوں کو پلا دیں گے، انسانوں کو نہیں دیتے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں بادام مرغے کو کھلائے، مرغے کو۔ میں نے کہا انسان کو روٹی نہیں ملتی تو بادام مرغوں کو کھلاتا ہے؟ بیلوں کو برفیاں کھلاتے ہیں، کھوئے کھلاتے، دیسی گھی بیلوں کو پلاتے ہیں، انسان کو پینے کو پانی نہیں ملتا۔ کوئی تھر پار کر چلو میرے ساتھ، یہ تاورمان بیٹھا شام کوٹ کا آیا میرے ساتھ ابھی۔ کتے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں، چھپڑوں کا پانی پیتی دنیا۔ بلوچستان کے لوگوں میں چلے جاؤ، ایک رونا روئیں گے سائیں پانی کا کچھ کرو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، 12 میل سے پانی لاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے نعمتیں دی مگر ہم نے تو ضائع کیا۔
سحری افطاری میں کھانا زیادہ کہ پھینکنا زیادہ ہے؟ جائیں، میری بات آپ کو پورا رمضان یاد رہے گی، سحری افطاری کے دسترخوانوں میں بچتا زیادہ ہے، کھایا زیادہ جاتا ہے۔ یہ شادی حال ہے جس میں ہم بیٹھے، شادی کے موقع پہ کھاتے زیادہ ہے، پھینکتے زیادہ ہے۔ رزق کھانے سے کبھی کم نہیں ہوتا، رزق ہمیشہ کس طرح کم ہوتا ہے؟ ناقدری سے، ناشکری سے، ضائع کرنے سے۔ او پاکستانیوں بتاؤ، پاکستان کا مسئلہ غربت زیادہ ہے کہ ناشکری؟ بھوک زیادہ ہے معاشرے میں یا ناشکری زیادہ ہے؟ میں جو اللہ کے نبی کا معاشرہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ کہتی 3 کھجوریں تھیں، میں لے آئی، ایک ایک بچیوں کو دی۔ یا اللہ یہ جذبہ ہمیں دے دے کہ اپنے گھر میں فاقہ کر کے ہم دوسرے کے لیے کچھ کریں۔ ایک اس اماں کو پکڑا دی، عورت کو، ماں کو، ایک ایک بچیوں کو دی۔ فاقے کی بچیاں کھجور کھا گئی اور ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ ماں نے کھجور منہ کے قریب کی تھی۔ اور نوجوانوں، ماؤں کی قدر کیا کرو۔ یہ جب نہیں ہوتی پھر بہت یاد آتی ہے۔ جتنا وقت موبائل کو دیتے ہو کچھ ماں کو بھی دیا کرو، اور جن کے ماں باپ ان کے لیے دعا نہیں کرتے، لوگوں کی دعاؤں کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ باہر ہماری زندگی بڑی اچھی تمیز کی ہوتی، سب سے زیادہ بدتمیزی ہماری کہاں ہو رہی ہوتی؟ میں لوگوں سے روز ملتا ہوں کہ تمہیں سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ کہتے ہیں اولاد کا دکھ ہے، اولاد سے دکھ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر، جبرائیل امین نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، اس کی ناک کو خاک میں ملا دے، جو ماں باپ کو پائے اور پھر اسے جنت نہ ملے، اس کو ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ ہوتے پھرتے روز اس کو ماں باپ ملے ہیں، جنت نہیں ملتی، اس کو ماں باپ ملے اور اس کو جنت، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے، اس کو رسوا کر دے، اس کی ناک کہاں ملے؟ خاک میں مل جائے، مٹی میں مل جائے، اس کو ماں باپ ملے اور جنت نہیں ملی۔ دنیا اس سے خوش ہے، ماں باپ نہیں خوش۔ روز پڑھتا ہوں، باپ ہے پوری اولاد میں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچپن میں کہتے ہیں میری ماں میری ماں، اب بھی نا چھوٹا بچہ ہو 3-4 سال کا، 2 سال کا، آپ کا بھانجا ہو، بھتیجا ہو، پوتا نواسا ہو، اس کی ماں کو کہا جا کے کہیں یہ میری ماں ہے، وہ لڑ پڑے گا، تیری ماں نہیں ہے، کس کی ہے؟ میری امی ہے۔ اس کا بھائی اس کی گود میں آ کے بیٹھے لڑ پڑتا ہے، نہیں اٹھو یہ میری امی ہے۔ کہتے ہیں بچپن میں کہتے ہیں میری ماں میری ماں، اور جب بڑے ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ پائے نے صرف میری ماں تو نہیں، تاڑی ماں بھی ہے، لے جاؤ ماشاءاللہ، میرے گھر سے فساد پایا ہے، یہ ماں ہی فساد ڈالتی ہے، میں تو بڑا ستیاں، میں نہیں جے رکھ سکتا۔ پورے گھر میں بہت جگہ ہوتی ہے۔ میں کراچی میں ایک ساتھی کے پاس بیٹھا، بڑا اچھا ساتھی، بہت پیسے والا آدمی، رو پڑا مجھے مل کے، کئی دیر بعد میں اس کو ملا، بڑا نستعلیق آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ روتا روتا، میں نے اسے چپ کرایا، میں نے بات تو کرو، میں ملنے آیا ہوں، کچھ غم۔ کہتا کچھ نہیں، اس گھر میں صوفے کی جگہ ہے، اس گھر میں اس ٹیبل کی جگہ ہے، اس گھر میں اس الماری برتن دروازے کی جگہ ہے، اس گھر میں سیڑھی کی جگہ ہے، اس گھر میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے، اس گھر میں کھانا پکانے کی جگہ ساری میں نے بنائی ہے، مگر اس گھر میں میری جگہ نہیں ہے۔ کہتا سارا گھر خود بنایا ہے، ہر چیز کی جگہ تیرے سامنے پڑی ہوئی چیزیں، اس بستر کی جگہ ہے، اس بیڈ کی جگہ ہے، ہر اس درخت کی جگہ، کہتا اشارے کرتا تھا مجھے، ابھی بھی اس کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، کہتا ہر چیز کی جگہ ہے، مگر اس گھر میں کس کی جگہ نہیں ہے؟ میری جگہ۔ تو ماں نے منہ سے کھجور نکال لی، بھوک تو ماں کو بھی لگی ہوگی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دی اور آدھی دوسری بیٹی۔ اماں جی کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ بچیاں جہنم کے آگے اس کے لیے دیوار بن گئی، بند بن گئی، آگ اس تک نہیں آئے گی جس نے اس حال میں اپنی بچیوں کو پال دیا۔ میں کہتا ہوں وہ ماں بھی کمال تھی کہ جس نے کھجور منہ میں نہیں ڈالی، اور امت کی ماں نے کیا کیا؟ گھر خالی کیا۔ گھر میں 3 کھجوریں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ساری نعمتیں۔ آئے اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں ہے، باقی صحیح بخاری میں، سب میں یہ آپ کو مل جائے گی حدیث۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھلائیے. ایک آدمی نے آ کے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، فقط ایک آدمی کا کھانا. آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا جا میرے گھر سے لے کے آ. کہتے میں گھر میں گیا، پہلے گھر میں حجرے میں جا کے آواز دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا کھانا مانگتے، فقط ایک آدمی. میں اور آپ کتنے آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ 20-25 جدو مرضی آ جان، انہوں نے برتن پے نے، انہوں نے بندوبست پیا ہے، ہوٹل کھلے پے نے. 100 بندے آ جان، دیگاں چاہیے نا 1 گھنٹہ چاہیے. ولیمے پہ 2,000 بندہ آئے. دور میں آدمی نے ولیمہ کیا، وہ کہندا 8,000 بندہ میرے بیٹی دے نکاح تے آیا. 8,000 بندہ. لوگوں کو تو پیسے خرچ کرنے کو جگہ چاہیے. لاہور میں یہ حکمرانوں کی شادی ہوئی 56 دن. کتنے دن؟ 4 دن کم 2 مہینے شادی چلی ہے. ایک بندے کا کھانا. کہا ابو ہریرہ، کہتے میں نے جا کے آواز دی کہ ایک آدمی کا کھانا. امہات المؤمنین میں سے کسی نے آواز دی، جاؤ اللہ کے نبی کو کہو صلی اللہ علیہ وسلم جس رب نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا اس کی قسم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. واتممت علیکم نعمتی، ہم نے ساری نعمتیں آپ کو دی. کہتے دوسرا دروازہ. پھر میں دروازہ کیا گیا. حافظ عبدالسلام صاحب ہمارے کہتے ہیں استاد جی کہ اللہ کے نبی کے گھر میں دروازہ کوئی نہیں تھا، ٹاٹ کے کپڑے لٹکتے تھے. دیواریں بھی ٹاٹ کی تھیں. 11x12 کے کمرہ تھا اور اتنا ہی سامنے صحن تھا. یہ کل گھر تھا. 11x12 کا کہتے ہیں کمرہ جو قدم وہ ملتے ہیں کہ اتنے قدموں کا تھا اور اتنا ہی صحن تھا اور دیواریں تھی اور پردے بھی کس چیز کے تھے؟ ٹاٹ کے. اما جی عائشہ نے ایک اچھا پردہ لگا لیا تھا. اللہ کے نبی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے. کہتے 9 گھروں سے واپس آیا، آ کے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تو پانی کے سوا کچھ نہیں، پورے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں. ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے. میں ایک تقریر میں آپ کو کیا کیا سناؤں گا. آپ سے گزارش کروں گا کبھی ابو طلحہ انصاری ام سلیم اس جوڑی کو پڑھنا ضرور ہے. اور ام سلیم کے بیٹے کون ہیں؟ انس رضی اللہ. اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے. کہ کئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے مدینے کے مگر اسلام کے امام بن گئے. عبداللہ بن زبیر، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ کو روٹی نہیں ملی زندگی میں، 5374 حدیثیں بتا کے گئے امت کو. اما جی عائشہ کہتی زندگی میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی. 2210 حدیثوں کی راوی ہیں. 2210 حدیثوں کی راوی ہیں. نہیں ملی دنیا، نہیں کمائی دنیا، پرواہ بھی نہیں. تو ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے. ان کو پڑھیے گا ضرور. کمال کے آدمی تھے. جہاد میں، خدمت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دیجئے، جس کو آپ کے گھر کھانا نہیں ملا میں لے کے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ساری نعمت آپ کو دی. نعمتیں یہ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. روٹی کا ہونا بڑی نعمت نہیں ہے، روٹی کا کھلا دینا بڑی نعمت ہے. خوش ہو جانا بڑی نعمت نہیں ہے، خوشیاں بانٹ دینا بڑی نعمت ہے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کتنے خوش ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا کہ آپ سے لوگ کتنے خوش ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو خوشی دی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں. فرق اس سے پڑتا کہ آپ نے روٹیاں کتنی کھلائیں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے. فرق اس سے پڑتا کہ کتنے لوگوں کو آپ کی وجہ سے گھر ملا. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کم غم ہے. فرق اس سے پڑتا کہ آپ نے لوگوں کے غم کم کیے. پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے کوئی زندگی ہے؟ کسی کے کام ہی نہیں آئے، کسی کا دکھ سکھ ہی نہیں دیکھا. کون سا اسلام ہم نے دیکھا؟ ابو طلحہ کہتے آ چلیں. کہتے رات کا وقت مجھے دروازے پہ کھڑا کیا. بیوی کو جا کے کہتے ہیں، وہ بھی تو ام سلیم تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم میں جنت میں گیا، مجھے تیرے جنت کے میں قدموں کی آواز سنی، تو اپنے گھر میں جنت میں پھر رہی تھی.
ام سلیم میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا تھا. کبھی عمر کو کہتے رضی اللہ تعالیٰ میں جنت میں تیرا محل دیکھتا تھا. کبھی سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں میں جنت میں جاتا تھا اور آگے آگے تو چل رہا تھا. کبھی اماں جی خدیجہ کو رضی اللہ عنہ جبرائیل امی کہتے ہیں ان کو جنت کے محل کی بشارت دیجئے, ان کو اللہ کا سلام کہیے. یہ باتیں اسلام سے ملی ہیں, دنیا سے نہیں ملی. یہ باتیں انہوں نے بطور مسلمان سیکھی ہیں. تو کہنے لگے کہ بیوی کو جا کے کہنے لگے باہر اللہ کے نبی کا مہمان ہے, کھانا کھلائیں گے. بیویاں بھی کوئی چھوٹی تھی, وہ کھانا کھلانا بڑی بات ہے. مرا ہوا بچہ کفن دے کے نہلا کے کونے میں سلا دیا, رات خامد کے ساتھ گزاری ہے. ابو طلحہ کی بیوی تھی نا, ام سلیم ہی تھی. بچہ فوت ہو گیا, خامد دور سے آیا ہے, دیر سے آیا ہے. خامد نے آتے کے ساتھ پوچھا بچے کا کیا بنا؟ کہتے اب آرام ہے, اب سکون میں چلا گیا. سمری ہے, تیار ہوئی ہے خامد کے لیے, کپڑے پہنے. ہماری عورتیں غیروں کے لیے تیار ہوتی ہیں, خامدوں کے لیے تیار نہیں ہوتی. اگر باہر سے خامد آئے اور بیوی تیار ہو, اور خامد صاحب بھی پوچھتے ہیں خیر ہے کتنے چل رہے ہو, اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ بیوی خامد کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. شادیوں کے لیے تیار ہوگی, ولیموں کے لیے تیار ہوگی, بازاروں کے لیے تیار ہوگی. خامد کے لیے تیار, اس کا ایک جگہ تیار ہونا جائز ہے, وہ صرف خامد ہے. خامد کے لیے حدیثوں میں لکھا سنگار کیا, کپڑے بدلے, کھانا پکایا. خامد کو کہا اب بچہ تو سکون میں. رات گزار دی خامد کے ساتھ, کھانا کھلایا. سویرے فجر کو اٹھے, کہنے لگے بچہ فوت ہوا ہے, دفن کر دے. ابو طلحہ کہنے لگے تو نے مجھے بتایا نہیں, سارا کچھ ہو گیا. میں نے تجھ سے آتے کے ساتھ پوچھا کہ بچے کا حال, تو کہنے لگے میں نے یہی کہا سکون میں, پہلے تکلیف میں تھا, فوت ہوا تو سکون میں چلا گیا. کہتے میں نے اللہ کے نبی کو جا کے, یہ اسلام حوصلے دیتا ہے, یہ ہوتے مسلمان. بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے, 10 بیٹے دیے اللہ نے یک بعد دیگرے. انس انہی کا بھائی ہے, ام سلیم کا پہلے خامد سے بیٹا ہے, مالک بن نضر سے, انس بن مالک بن نضر. ان کی بیٹی امینہ کہتی ہے انس کے 120 سلبی اولاد ان کی زندگی میں دفن ہوئی. اتنی عمر دی, 120 پوتے پوتیاں بیٹے زندگی میں دفن ہوئے انس کے. 120 بچوں کی قبر اپنی زندگی میں دیکھی, کیا اولادیں ہوں گی. برکت کی دعا تھی. برکتوں سے مسئلے حل ہوتے, دعاؤں سے مسئلے ہوتے, پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ مہمان ہے, کھانا کھلائیں گے, مردہ بچے رات ساتھ سلائیں گے, ان کو کیا ہوتا کھانا کھلانا. تو کہنے لگی بچوں کے واسطے کچھ کھانا پڑا ہے, روٹی کے ٹکڑے, فاقہ ہے گھر میں. تو ابو طلحہ کہنے لگے بچوں کو کسی بہانے بھوکا سلا. کس طرح ان کو سلا دے. مسلمانوں ہم تو بچوں کی بھوک کے اوپر لوگوں کو بھوکا کر گئے. ادھر سے ہاتھ مارا ہے, ادھر سے ہاتھ مارا ہے, کسی کی کوئی فکر نہیں کی. مزدور کے پیسے قابو آ گئے, کھا گئے, جو ملا اڑا گئے. نہیں, ان کو آخرت کی جو دے گئے وہ لے گئے, جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. ہمارا مال چھوڑ کے جائیں گے کہ لے کے جائیں گے؟ بولے. جو جوڑ گئے وہ, جو دے گئے وہ. ہم دینے والوں میں کہ جوڑنے والوں میں؟ ہم دینے والوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں اللہ سے امید ہے, ہم یہ کریں گے. تو کہنے لگے بچوں کو بھوکا سلا, بڑی ہمت کی بات ہے. بچے بھوکے سلانے, روٹی کے ٹکڑے. کہتے کہ وہ کھانا لا کے رکھ, میں مہمان لاتا ہوں, تو دیا ٹھیک کرنے کے لیے آنا اور اس کو بجھا دینا. صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں بڑی تفصیل میں لکھا ہے. کہتے وہ آدمی آیا, ابو طلحہ ساتھ بیٹھے, دیا بجھانے آئی, بجھا دیا. ابو طلحہ کہتے میں منہ ہلاتا رہوں گا, اس کو پتہ لگے میں کھا رہا ہوں, کھاؤں گا نہیں. فاقہ تو اپنا بھی تھا نا, بھوک تو خود بھی لگی تھی. بچے بھوکے, بیوی بھوکی, خود بھوکی.
مہمان کو کھانا کھلایا، صبح اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ تھے، اسلام ان کا تھا۔ کہا ابو طلحہ تمہارے میاں بیوی کا عمل تو رات اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھ کے ہنس پڑا ہے، تمہیں دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا ہے۔ آیت آ گئی ہے، ہائے ہائے آیت آ گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود فاقے کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو میری بس بات یہاں پوری ہو گئی کہ اصل میں نعمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ہے، یہ روٹیاں، پیسے، گھر، یہ نعمت ہیں مگر چھوٹی ہیں۔ اصل نعمت کیا ہے؟ جسے اسلام مل گیا، جس نے اسلام کو پہچان لیا، جو اسلام کے رستے پہ چل پڑا، جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام بن گیا، یہ روٹیاں شوٹیاں اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ میری آپ سے رمضان میں ایک ریکویسٹ ہے، جنت کو پڑھ لیجئے گا۔ دنیا میں بحریہ ٹاؤن کا لیفلیٹ پڑھتے ہیں نا، DHA کے سکیچ دیکھتے ہیں نا، دبئی کے پلازے دیکھتے ہیں کہ برج خلیفہ کس طرح ہے، وہ کیا دوسرا نام ہے، برج العرب کس طرح ہے، مکہ ٹاور کس طرح ہے، شرکا مکہ کس طرح، دنیا کے نقشے دیکھتے ہیں، ایک نقشہ جنت کا بھی دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ پھر اس دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ اسلام پہ عمل کریں گے، یہی ہماری کامیابی، اور دنیا میں خدمت کے ساتھ جئیں گے۔ رمضان آ گیا، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ میرا راشن آ گیا، میرے ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور قریب اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا رہا، ہم میں سے نہیں ہے، فارغ ہے، رج کے روٹی کھاندا ہے، ہمسایہ بھوکا ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہے۔ ایک عورت تھی، روزے بہت رکھتی تھی، نفل تہجد بہت پڑھتی تھی، صدقے بہت دیتی تھی۔ صحابی نے کہا ہمسایوں کے لیے بری ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی، روزہ، نماز سب کچھ تھا، جہنم۔ کہا ایک عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ دے تو پنیر سے زیادہ نہیں، ہمسائے کے لیے بہت اچھی ہے، آپ نے فرمایا کون ہے؟ جنتی۔ بلی کو بھوکا رکھنے والی جہنم میں چلی گئی، اور کتے کو پانی پلانے والی تھی کون؟ فحشہ، بدکارہ، زانیہ۔ کتے کی پیاس کی فکر کی ہے، جنت میں گئی ہے، اور بلی کو باندھنے والی عبادت گزار تھی۔ ایک بلی کی بھوک پہ عورت نیک جنت میں چلی گئی، جہاں معاشرے میں بھوک ہو اور ہم بے فکر ہوں۔ روزہ فاقے کا نام ہے یا احساس کا نام ہے؟ روزہ تو احساس دیتا ہے کہ بھوکوں کی زندگی گزرتی کس طرح ہے، بھوک ستاتی کس طرح ہے، پیاس تڑپاتی کس طرح۔ جس کو رمضان نے احساس دے دیا خوش قسمت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دی ہے، ہزاروں پانی کے کنویں تھرپارکر میں بنے ہیں، 1800 سے زیادہ بلوچستان میں بنے، جس بلوچستان میں دہشت گردی تھی آج منظر بدل گیا الحمدللہ۔ 8 لاکھ لوگوں کو ان پاکستان کے علاقوں میں پچھلے سال راشن دیا ہے، ابھی لسٹیں بنا رہے ہیں۔ سفید پوش لوگ، غریب لوگ، مزدور لوگ، مزدوروں سے میں کہتا ہوں 4 گھنٹے کام کرو فجر سے لے کے 10 بجے تک، باقی جا کے سو جاؤ، راشن ہم تمہیں دیں گے، یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھو بھائی، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی مزدوری کے ساتھ روزہ رکھنا آسان؟ اگر اسے کہیں کہ آدھے پیسے لے لو اور آدھی مزدوری کر لو، روزے دار بڑھ جائیں گے کہ نہیں؟ فجر سے لے کے 10 بجے تک ٹھنڈے ٹھنڈے کام کرنا ہے، تمہیں پورے مہینے کا راشن دیں گے، عید پہ بھی 5000 دیں گے، روزہ رکھ۔ سعودی عرب میں روزے لوگ زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ وہ کام رات کو کرتے ہیں، دن کو چھٹی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ ہو جائے تو روزے رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ گندم کی کٹائی اب تو مشینیں کرتی، رات کو ہو، دن نو سو یار، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی، اور ماشاءاللہ سحریاں لے کے نوجوان نکلیں گے علاقوں میں اور گشت کریں گے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں، اور ہم نے سیاست کیا کرنی ہے، ہم نے تو خلفائے راشدین کی رستے کو روشن کرنا ہے۔ اس رستے پہ سیدنا عمر فاروق راتوں کو چلتے تھے اور معلوم کرتے تھے بھوکا کون ہے۔ انشاءاللہ یہ نوجوان گلیوں بازاروں میں جائیں گے اور پوچھیں گے کسی کو بھوک لگی ہے، ہم روزے کی سحری لے کے آئیں، افطاری لے کے آئیں۔ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اجر میں برابر ہے، اور روزے دار کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ لوگوں کی خدمت کے ساتھ رمضان کریں گے، اپنے تقوی کے ساتھ رمضان گزاریں گے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اگر اسلام سیکھنا تو قرآن کے سوا ممکن نہیں ہے۔
رات کو تراویح اور تہجد پڑھیں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔